کرتے ہو. اور اسی اسنا میں یہ واقعہ ابن کثیر نے خود لکھا ہے کہ حضرت عمر اپنی جوانی میں یہاں آ چکے تھے کئی مرتبہ بزنس کے لحاظ سے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بزنس کے لحاظ سے میں یہاں آیا تھا، جو کہ کیا ہے اسی کے قریب دمشق کے قریب کا کوئی علاقہ تھا جہاں پر مجھے قافلے کے ساتھ آنا ہوا. اور جب باہر میں واپس نکل کے جا رہا تھا تو قافلہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں اکیلا ہو گیا. جب میں اکیلا ہو گیا تو سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کہ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کیا ہے جرنیل ٹائپ انسان آیا اور مجھے کیا ہے سر سے پکڑ کے باندھ کے لے گیا اور اپنے گھر اندر داخل کیا اور مجھے کیا ہے ایک بیلچہ دیا جس سے کیا زمین کھودی جاتی ہے، اور کہا کہ میں جب تک واپس نہ آؤں تم کھود کے رکھو زمین، میں باہر جا کے آ رہا ہوں، اور مجھے لاک کر کے چلا گیا. اب میرے اندر تو یہ بات نہیں تھی کہ میں کسی کے انڈر میں عمر ہوتا ہے نا جی. تو انہوں نے کیا کیا بیلچہ پھینکا، وہیں بیٹھ گئے. جب وہ نہیں آیا بہت دیر تک تو وہ خاموش بڑے سوچ رہے تھے، یہاں تک کہ ظہر گزر گئی، دوپہر کا وقت گزر گیا. شام کے وقت وہ واپس آیا تو جوں کا تم ویسے ہی رکھا ہوا تھا. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہیں کہ تمہیں کھود کے رکھنا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں اتنا غلام ہوں کہ میں کھود کے رکھوں، تو مجھے پکڑ کے کیوں لایا ہے؟ اب اسی میں کیا ہاتھا پائی ہوئی، وہ کسی نہ کسی طرح بچ کے نکل کے بھاگے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں بھاگا تھا تو بہت دور بھاگنے کے بعد ایک گرجا تھا، ایک چرچ تھا جس کے دامن میں بیٹھ گیا تھا. یہ بہت پہلے کا واقعہ، ان کی جوانی کا واقعہ. میں وہاں بیٹھ گیا تھا تو تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کا جو پوپ ہے، راہب ہے، وہ سیڑھیاں اتر کے آ رہا ہے میری طرف. اور وہ آیا، کہا کہ ذرا اپنا چہرہ دکھاؤ. میں نے چہرہ دکھایا تو وہ ادھر ادھر ڈھونڈ کے مجھے کچھ دیکھنے لگا. پھر اس کے بعد کہا کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں یہ پوری جگہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگی. اب میں اس سے زیادہ پریشان ہونے لگا، اس کو کیا ہوگا بیٹھے بیٹھے، میں ہی پھنسا ہوا ہوں. پہلے ہی مجھے ایک آدمی لے جا کے باندھ کے رکھا ہے، صبح سے بھوکا ہوں. اس نے کہا کہ کوئی فکر نہ کرو، آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں. وہ اچھا ناشتہ دیا، اچھا کھانا دیا، میں کھا لیا پی لیا. اور اس کے بعد کہا کہ میرے جو بھی ساتھی تھے وہ سب کے سب چھوٹ گئے ہیں، اب میں اکیلا ہوں. تو اس نے اپنی گدی پیش کی اور کہا کہ اس گدی پہ جاؤ، جتنا دور ہو سکتا ہے قافلے کو ملنے کے لیے اتنا دور تم جاؤ اور قافلے والوں کے ساتھ مل لو. پھر اس کے بعد اس گدی کو صرف ٹرن کر کے کہنا کہ نکل، تو وہ سیدھے میرے گرجے میں آ جائے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہے رستہ کہ وہ کہاں آنا ہے. وہ آ جائے گی اکیلے ہی، تم کو جہاں تک استعمال کرنا ہے تم کر کے چھوڑ دو. میں نے پوچھا کہ اچھی بات ہے، میں تو نکل رہا ہوں. تو نہیں، میں اتنا کام تمہارا کیا نا، تم میرا بھی ایک کام کر کے جانا. پوچھا کہ اب میں کیا کام کروں؟ دیکھو تم مجھے لکھ کے دو کہ جب تم امیر بن کے آؤ گے تو یہ گرجا مجھے دے دو گے. کہ کیا پاگل پن کی بات ہے، میں بھی پہلے ہی پھنسا ہوا ہوں، میں اپنے کام میں ہوں، تو کہاں کی باتیں کر رہا ہے کہ میں یہاں کا حاکم بن کے آؤں گا اور جب آؤں گا تو تب میں تجھے کیا ہے امان کی بات ابھی لکھ کے دے دوں. اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، لکھ کے دینے میں کیا پریشانی ہے، تمہیں لکھ کے دے دو نا. میں تو صرف اتنا ہی تو پوچھتا ہوں کہ تم جب یہاں آؤ گے تو یہ لکھ دو کہ گرجا تمہاری ہے، امان دے دو گے تم، یہ لکھ کے مجھے دینا ہے تو تمہارے پاس کچھ نہیں. میں تو صرف اتنا ہی مانگ رہا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا کہ اچھا خیر جو مانگتا ہے انہوں نے لکھ کے دے دیا. اب اس واقعے میں جب فلسطین فتح ہوا اور اس کے بعد وہ وہاں رہ رہے تھے تو وہ بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا حضرت عمر کے پاس. کہا کہ عمر فاروق، میں پہلے بھی مل چکا ہوں تم سے، میں کون ہوں پتہ ہے؟ حضرت عمر ہکا بکا رہ گئے، کون ہے بھائی، کون اتنے سال پہلے یاد رکھے گا؟ تقریباً 40 سال گزر چکے ہوں گے. جوانی کا واقعہ، اب عمر ہی کیا ہے تقریباً 55 کے دائرے میں تھے، 60 کے دائرے میں تھے. انہوں نے پوچھا کون ہے بھائی؟ تو وہ پرزہ اٹھا کے نکال کے بتلایا، دیکھو تم نے کیا ہے مجھے امان دی تھی، میں پہلے ہی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ کے تمہاری صورت پہچان چکا تھا، اسی وجہ سے اس نے بھی تمہیں مارنے کی کوشش کی لے جا کے. وہ یہودی تھا، وہ جان چکا تھا کہ یہ عمر ہے، اسی وجہ سے اس نے لے جا کے بند کیا تھا. لیکن اس سے زیادہ میں پڑا ہوا ہوں، میں جان چکا تھا کہ تم زندہ بھی رہو گے، تم واپس بھی آؤ گے اور تم حاکم بن کے بھی آؤ گے، اسی وجہ سے میں نے لکھ کے لیا. یہ بات ثابت ہو گئی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے صحابہ کی مثالیں اور نشانیاں ہم نے قرآن میں نہیں تورات انجیل میں بھی بیان کی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ اللہ کے رسول کی صرف نشانیاں کتاب میں نہیں لکھی ہوئی تھی. ابو بکر کا حلیہ انجیل میں تھا، تورات میں تھا. عمر کا حلیہ انجیل میں تھا، تورات میں تھا. اسی سے یہ لوگ پہچانتے.
جن کی شان اور جن کی نشانیاں قرآن میں نہیں تورات انجیل میں ہوں، بعد میں آنے والے بدبخت کہیں کہ یہ لوگ غاضب ہیں، یہ لوگ فلاں ہیں، یہ لوگ دنیا دار ہیں، تو کتنے بڑے بدترین بدبخت ہیں جنہوں نے پہلے کتاب والوں کو بھی نہیں مانا، قرآن کو بھی نہیں مانا، بعد کے آنے والوں کی ہسٹری کو بھی نہیں مانا۔ کتنے بڑے بدبخت ہوں گے جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے یہ وہ شان والے بندے ہیں جیسے نبی کا انتخاب ہوا ویسے ہی نبی کے صحابہ کا انتخاب ہوا کہ کون بننا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم تم بن جاتے نا، اور اللہ کے رسول کوئی فتح کے لیے کہتے کہ جاؤ تو ہم کہتے نہیں، پیٹ میں درد ہے، اللہ کے رسول کیسے جاؤں، ٹانگ پہلے سے ہی ٹوٹ رہی ہے، ہم کیسے جائیں۔ اگر ولو بالفرض ہم فیضا ہو جاتے نا، کوئی جنگ ہی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہی سالو نہیں ہوتا۔ ہمیشہ تو ہمارے پاس عذر تو جو رہتے ہیں نا، وہ تو وہ صحابہ تھے، رات میں حکم دیں یا دن میں حکم دیں، وہ کچھ نہیں دیکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھاگتے تھے۔ تو وہ جب لے کے آیا، وہ پرزہ لے کے آیا، تو اب تو صحیح میں حضرت عمر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ لا لعمر ولا لی، ارے بھائی یہ فتح جو ہوئی نہ میرے باپ کی جاگیر ہے نہ میرے بیٹے کی کہ میں تجھے لکھ کو دے دوں، مجھے کیا پتا تھا کہ تو لے کے آ جائے گا یہ لکھ، یہ تو مسلمانوں کی فتح ہے، یہ میری تھوڑی جاگیر ہے کہ میں الگ سے لکھ کے دے دوں تیرے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پاس و لحاظ تو کرنا وعدے کا، تم نے تی لکھ کے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات پہلے سمجھا ہی نہیں تھا تو کیا پوچھ رہا ہے اس وقت، وہ تو 30 سال 40 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ پھر اس کے بعد مشورہ کیا، پورے صحابہ کا اتفاق ہوا کہ گرجاؤں کو تو ہم پہلے ہی امان دیے ہوئے ہیں، یہ کون سی نئی بات پوچھ رہا ہے، یہ تو گرجا کا امان پوچھ رہا ہے، یہ تو خود دیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھی بات ہے، تم لوگ اجازت دیتے ہو تو میں خود لکھ کے دے دیتا ہوں، وہی چیز اب بھی قائم ہے۔ عمر بتاتا ہے تیرے لیے کہ تیری گرجا امان میں، لیکن ایک شرط پر۔ اب بوڑھے نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان وہاں سے گزرے تو اس کو کھانے پینے کا کچھ انتظام کر دینا، کوئی آ کے سوالی یہ پوچھے کہ راستہ کدھر جانا ہے تو راستہ بتا دینا۔ اس نے کہا کہ یہ دو کام میں پہلے ہی سے کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں تو اور بھی کروں گا۔ تو یہ کہہ کے وہ امان لے کے واپس گیا ہے۔ کتنا عجیب تر واقعہ ہے، لیکن یہ چیز ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ عدل و انصاف کا دائرہ جیسے جیسے بڑھتا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے سلطنتوں کے سلطنتیں حضرت عمر کے قبضے میں دیتا گیا، اور اس سے نہ وہ پھولے، اس سے نہ وہ بگڑے، اس سے نہ وہ ظالم بنے، اس سے نہ وہ لوگوں پر کیا ہے حاکم بن کے حکمران کی طرح کیا ہے ایک ڈکٹیٹر کی طرح ان پر حکم چلانے لگے، نہیں، وہی عجز